حمزہ گھر آتے ہیں، حمزہ کی امی کہتی تم آ گئے، کہتی تم کہاں گئے تھے؟ حمزہ کہتا ہے کہ میں رانے کے پاس گیا تھا، آج اس کا پہلا دن تھا نا آفس میں، اس کی ہیلپ کرنے گیا تھا۔ حمزہ کی امی حمزہ کہتی ہے کہ تم تیار ہو جاؤ، آج کچھ لوگ ہمارے گھر ملنے آئے ہیں تم سے۔ حمزہ کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے ملنے آیا؟ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ میں نے تمہارے رشتے کی بات کی تھی، مجھے میں سے ایک لڑکی مجھے پسند ہے، ان کے گھر والے آئے ہیں۔ حمزہ کہتے ہیں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا اس کے بارے میں، بغیر پوچھے آپ نے یہ کیوں کیا؟ حمزہ کہتے ہیں آپ ان کا انکار کر دو، میں شادی نہیں کروں گا۔ اور حمزہ کی امی کہتی ہے تم کیسی باتیں کر رہی ہو، میری بھی تو کچھ ارمان، میں بھی تو چاہتی ہوں میرے گھر میں میری بہو ہے۔ حمزہ کہتے ہیں کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، میں نے اسے شادی کرنی ہے۔ حمزہ کی امی کہتی ہے تم مجھے بتاؤ کون سی لڑکی ہے، میں اس سے رشتے کی بات کروں، تمہاری شادی اس سے کرواؤں۔ حمزہ کہتا ہے کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ حمزہ کی امی کہتی ہے تو مجھے بعد میں، تو مجھے ابھی بتاؤ گے کہ وہ کون ہے؟ حمزہ کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا میں اسے ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، وہ رانی ہے، میں رانی سے محبت کرتا ہوں اور رانی کے ساتھ شادی کروں گا۔ حمزہ کی امی کہتی ہے تمہارے سر سے ابھی رانی کا جنون نہیں اترا؟ حمزہ کہتا ہے میں نے کبھی اتارا ہی نہیں تھا۔ حمزہ کی امی کہتی ہے میں تمہاری شادی رانی کے ساتھ بالکل نہیں کرواؤں گی، چاہے تم مرضی کر لو۔ حمزہ کہتا ہے اس کے اندر ہے کیا جو آپ اس کی شادی میرے ساتھ نہیں کروانا چاہتے؟ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ اس میں بہت کچھ ہے، میں اس کے وجہ سے میں تمہاری شادی اس کے ساتھ نہیں کروا سکتے۔ کہتی ہے کہ اس کچھ اور مر گیا، وہ وڈوا ہو گیا، لوگ ان کے بارے میں باتیں کریں گے، تم سے شادی کرو گے تو لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے، دیکھو کس طرح کس نے شادی کی۔ حمزہ کہتا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے کہا نا میں نے رانی سے شادی کرنی ہے اور بس یہی میری ضد ہے، اس کے بعد میں کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ تمہاری ضد ہے اس کو میں بالکل نہیں پورا کروں گی، یہ کہ وہ غصے میں وہاں سے چلے جاتی ہے۔ حمزہ کہتا ہے کہ اپنی امی کو کیسے سمجھا رانی کی امی رانا کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا، تم کیوں حمزہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو کہ میرے ساتھ آفس میں نہ جائے، میں خود ہی کام کر لوں گی، تم ایسے کر رہے ہو، تم نے سارا کام سیکھ لیا؟ رانی کہتی ہے ہاں بس یہی سوچتے ہیں کہ میں نے سارا کام آفس کا سیکھ لیا، مجھے حمزہ کی ضرورت نہیں، حمزہ میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ رانی کی امی کہتی ہے کہ حمزہ خود نہیں گیا تھا، حمزہ کو میں نے بھیجا تھا۔ رانی کہتی ہے امی آپ نے سو کیوں بھیجا تھا؟ اور رانی کی امی کہتی ہے کہ تمہارا پہلا دن تھا آفس میں، تمہیں کام کا بھی نہیں تھا پتہ کس طرح کرنا ہے، کس طرح نہیں، اس نے میں نے حمزہ سے کہا تھا۔ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ اس وقت ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جس پہ ہم قابل اعتبار کر سکے۔ رانی کی امی کہتی ہے تمہارے ساتھ جائے گا، تمہارے ساتھ رانی کی امی کہتی ہے میں نے کہا نا تمہارے ساتھ جائے گا، اب اس کے علاوہ تم کچھ نہیں کرو گے۔ اچھا رانی کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے اب چلے کھانا کھانے، مجھے بہت بھوک لگی۔ رانی کی امی کہتی ہے اچھا ٹھیک۔ رانی اپنی امی کو یہ نہیں بتاتی کہ مجھے حمزہ کی امی نے کہا ہے کہ حمزہ سے دور رہا کرو۔ حمزہ کی امی حمزہ کے ابو کے پاس آتے ہوئے کہتی ہے جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، جب باہر آتے ہیں تو موبائل دیکھ رہے ہیں، کبھی مجھے بھی ٹائم دے دے کر مجھ سے بات کر لیا کریں۔ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ میں آپ سے بہت امپورٹنٹ بات کرنے آئی ہوں۔ حمزہ کا ابو کہتا ہے اچھا بتاؤ۔ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ میں حمزہ کی شادی کروانا چاہتی ہوں، لیکن حمزہ کہتا ہے کہ میں نے رانے کے ساتھ شادی کروانی ہے اور کسی اور کے ساتھ میں نے شادی کروانی نہیں، اور میں ایسی شادی رانے کے ساتھ بالکل نہیں کرواؤں گی۔ حمزہ کا ابو کہتا ہے تو اس میں کیا اعتراض ہے، تم کروا دو کی شادی۔ کہتا ہے تمہیں اپنے بیٹی کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ میں کس طرح رانے کی شادی کے ساتھ کروا دوں، لوگ ہمارے میں باتیں کریں گے طرح طرح کی۔ اور حمزہ کا ابو کہتا ہے کہ تمہیں اپنے بیٹے کی صحت کی پیاری ہے کہ لوگوں کی باتیں کرنے کی۔ حمزہ کا ابو کہتا ہے تم اس کی شادی حمزہ سے کروا دو، حمزہ کی خوشی سے میں چلا سب دیکھ کے باعث آ رہی تھی، تمہیں وہاں سے ایک آنٹی آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تمہارے گھر والے کیسے ہیں؟ وہ کہتی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم جھوٹ بولے، تمہاری ماں تو گولیوں میں پاگل کی طرح پھرتی رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے شیر صاحب نے تمہاری مما کو چھوڑ دیا، اور کیوں چھوڑا؟ ثنا کہتی ہے کہ آپ خود اس سے سچ پوچھ لیں کہ انہوں نے مما کو کیوں چھوڑا، مجھے کیا پتا۔ ثنا کی امی پاگل ہو جاتی ہے اور اس کی نانی کو فالج ہو جاتا ہے۔ ثنا گھر آتی ہے، وہ کہتی ہے کاش ہم نے رانی اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ایسا نہ کیا تھا، تو آج ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا، آج ہم اس طرح در بدر نہ ہو رہے ہوتے۔ رانی آفس میں بیٹھی کام کر رہی ہوتی ہے، تبھی وہاں سے اس کا مینیجر آتا ہے اور اس کی پکس لے آتے ہیں۔ حمزہ یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، ہم جاتے ہیں اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کرو؟ وہ کہتا ہے کچھ نہیں بس میں کام کر رہا تھا۔ حمزہ کہتے ہیں کہ مجھے فون دکھاؤ، فون نہیں دکھا تو پھر حمزہ اس کو تھپڑ مارتا ہے، تبھی رانی دیکھ لی۔ رانی اس کے بعد آتی ہے، کہتی ہے حمزہ تم کیا کر رہے ہو؟ حمزہ کہتے ہیں رانی تم چپ کر جاؤ، تم ہم دونوں کے معاملے میں نہ آؤ۔ رانی کہتی ہے میں کیوں نہیں، کہ میرا مینیجر ہے اور میں آؤں گی۔ اور اس سے کہتا ہے گیٹ آؤٹ، یہاں سے دفعہ ہو جاؤ، دوبارہ مجھے آپ پہ نظر مت آئے۔ رانی کہتی ہے فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ حمزہ کہتے ہیں رانی تمہیں پتہ نہیں اس نے کیا کیا، تو تم مجھے اس معاملے میں نہ۔ رانی کہتی ہے بتاؤ کیا کیا اس نے؟ پھر حمزہ اس سے فون لیتا ہے، اس کو دکھاتا ہے یہ دیکھو تمہاری پکس لے رہا تھا یہاں پہ کھڑا۔ پھر رانی سے تھپڑ مارتی، کہتی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو مجھے دوبارہ یہاں پہ نظر مت آنا۔ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ حمزہ کہتے ہیں کہ تھینک یو تم نے یار مجھے بچا لیا۔ حمزہ کہتے ہیں پہلے تو تم مجھ سے لڑ رہی تھی، تمہیں پتہ نہیں تھا نا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں سچ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ سارے یہاں پہ کھڑے تھے، وہ کیا سوچے تمہارے بارے